سارے محبت سے سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا؟ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی، جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، سبحان اللہ میں سستی ہو رہی ہے، جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، بالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، کھائی ہے قسم کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اصحاب کا جب یہ عالم ہو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت وہ جلوہ گر ہوں گے، یعنی جب قیامت کے دن آقا کی زیارت ہوگی، جس وقت وہ جلوہ گر ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت وہ جلوہ گر ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، ایک طالب العلم بڑوں کے پاس آیا، یہ میرے اکابر کی نشانی، پیر طریقت مجاہد ملت رہبر شریعت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ میرے اکابر میں سے، اور یہ انہی کی یادگار ہے۔
اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے اعلاء کلمت الحق کے پرچم کو بلند کیا تھا، اس گئے گزرے دور میں حضرت قاضی صاحب بھی ان یادوں کو دوبارہ زندہ کریں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں حضرت کے جانشین کا حضرت قاضی صاحب کا کردار یادگار کردار ہوگا ہر محاذ پر انشاءاللہ۔ سارے کہیں انشاءاللہ، سارے بولیں۔ میرے محترم دوستو، ہم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کسی اور کی غلامی قبول نہیں کر سکتے، امریکہ کی غلامی قبول نہیں کر سکتے، اسلام کے دشمنوں کی غلامی قبول نہیں کر سکتے، اغیار کے ایجنٹوں کی غلامی قبول نہیں کر سکتے۔ ہم حضور کے غلام ہیں، سارے بولے ہم حضور کے، سارے بولے ہم حضور کے۔ اور میرے آقا کے غلاموں نے سوویت یونین کا ستیہ ناش کیا، اب امریکہ کی باری ہے، سارا کہیں انشاءاللہ، اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ توجہ چاہتا ہوں، امریکہ مسلمانوں کا قاتل ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ تم دہشت گرد ہو، تم ٹیررسٹ ہو، تم بنیاد پرست ہو، تم فنڈامنٹلسٹ ہو۔ ان کو بتا دو کہ ہم اعتدال کی آخری حد پر ہیں، کیونکہ میڈیا پر ان خبیثوں کا قبضہ ہے، یہود و حنود کا غلبہ ہے عالمی میڈیا پر۔ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہمارے آقا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی سنا کہ کسی مسلمان نے جا کے انجیل کو جلایا ہو؟ جواب سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا کسی مسلمان نے کبھی زبور کو جلایا ہو، تورات کو جلایا ہو؟ مسلمان اس قسم کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہ سوچ بھی جرم ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ساری کتابیں سچی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ کے شان میں کوئی گستاخی کی، حضرت موسیٰ کے شان میں گستاخی کی؟ کبھی سنا؟ آپ سوچ بھی سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ سوچ ہمارے ہاں جرم ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی سچے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں تم انتہا پسند ہو۔ ہم تو اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پر۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ ہیں محمد عیسیٰ، محمد عیسیٰ، اور پشتون ایریا میں بہت سارے عیسیٰ خان، موسیٰ خان ہیں۔ ان سے پوچھو کبھی آپ نے ہمارے آقا کا نام کہیں رکھا؟ آقا کے غلاموں کا نام کہیں رکھا؟ ہم تو اپنی بچیوں پر بی بی مریم کا نام محبت سے رکھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں۔ ان سے پوچھو کبھی ازواج مطہرات کے حوالے سے یا بنات رسول مقبول کے حوالے سے انہوں نے کوئی نام رکھا؟ ہرگز نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ کا کوئی گستاخانہ کارٹون بنایا ہو؟ حضرت موسیٰ کا کسی نے گستاخانہ کارٹون بنایا ہو؟ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر آئے دن انٹرنیٹ پہ مقابلے کرواتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کے گستاخانہ کارٹون بناؤ، پھر غلیظ جانوروں کی شکلیں۔
اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے۔ میں اس امریکہ پر لعنت نہ کروں، سارے کہیں امریکہ پہ لعنت، مل کے کہیں امریکہ پہ لعنت۔ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، تیرا 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 امریکہ کے لعنت، یہ زرداری صاحب سے کہو وہ ٹی وی پہ آ کے کہے امریکہ پہ لعنت نہیں کہہ سکتا۔ یہ بڑے بڑے اللہ تللے جو پھرتے ہیں انہیں کہو بھنگڑے ڈالتے ہیں، ڈانس سے کرواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، چوں بخلوت میں روند کار دیگر میں کنند، ان سے کہو بامے پر لعنت کرے، نہیں کر سکتے۔ تمہیں کہتا ہوں کہو امریکہ پہ لعنت، مل کے کہو امریکہ پہ لعنت۔ جو ہمارے آقا کے شان میں گستاخی کرے گا ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے وہ میرے آقا، توجہ چاہتا ہوں، وہ عرش کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ کے الفاظ سننا چاہتا ہوں۔ وہ عرش کے چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ وہ عرش کے چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں جی، یہ کام کرنے والے کام کرتے رہیں گے۔ وہ عرش کے چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہا، اے زندگی گواہ رہا، میں غلام رسول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہا، میں غلام رسول ہوں۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے آقا کی دربار سے ملا ہے، تاجدار مدینہ سے ملا ہے، کلمہ وہیں سے ملا، قرآن وہیں سے ملا، صدیق اکبر وہیں سے ملے، فاروق اعظم وہیں سے ملے، عثمان ذی النورین وہیں سے ملے، علی مرتضیٰ وہیں سے ملے۔ ہمیں حضرت ابو ذر وہیں سے ملا، حضرت بلال وہیں، پہلے اندھیرا تھا، آقا آئے تو روشنی ہوئی۔ اگر آپ محبت سے بیٹھے تو میں بولوں گا، ذرا سبحان اللہ دل کی گہرائیوں سے، اللہ اکبر۔ حضور آئے، الف نے کہا اللہ والا آیا، با نے کہا بہترین اخلاق والا آیا، تا نے کہا توبہ کا طریقہ سکھلانے والا آیا، اور قرآن نے آواز دی توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس طرح توبہ کرو جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، اور میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے اس طرح معاف فرماتے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور آئے، یہ قریب والے بھی خاموش ہو گئے نا، یہ ابابیل بھی نہیں بول رہے۔ حضور آئے، جیم نے کہا جنت کا راستہ دکھلانے والا آیا، بڑی ہاں نے کہا حق و صداقت کے پرچم کو بلند کرنے والا آیا، خاں نے کہا خاتم النبیین آیا، قرآن نے آواز دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
حضور آئے، دال نے کہا دعا کا طریقہ بتانے والا آیا، دال نے کہا ذرے ذرے کو چمکانے والا آیا، را نے کہا رحمت للعالمین آیا، قرآن نے آواز دی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور آئے، نے کہا زیر دستوں کو زبردستوں کے جنگل سے چھڑانے والا آیا، حضور آئے، سین نے کہا سچ بولنے والا آیا، سچ بولنے والا آیا، سید آیا، سردار آیا، سراج منیر آیا، قرآن نے آواز دی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ حضور آئے، شین نے کہا شرک و بدعت کا کھانا خراب کرنے والا آیا، کہے نا سبحان اللہ۔ سعاد نے کہا صادق الوعد الامین آیا، زہاد نے کہا اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت کی ضمانت دینے والا آیا، تا نے کہا طیب اور طاہر آیا، زا نے کہا غریبوں کو، مظلوموں کو، ظالموں کے جنگل سے چھڑانے والا آیا، عین نے کہا علم والا آیا، عمل والا، غین نے کہا غیر اللہ کے دروازوں کی ٹھوکروں سے جان چھڑانے والا آیا، غین نے کہا غیرت والا آیا، فا نے کہا ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ کا نعرہ لگانے والا آیا، فقط اللہ کے در کا سجدہ کرانے والا آیا، کاف نے کہا قرآن والا آیا، چھوٹے کاف نے کہا پاک کتاب والا آیا، لام نے کہا لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھانے والا آیا۔ میں یہاں پہنچتا ہوں تو تھوڑا سا ذکر بھی کراتا ہوں۔ آپ موڈ میں بیٹھے ہیں جی؟ کون کون سے ساتھی موڈ میں بیٹھے ہیں؟ راہ وفا میں بڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا ضرب لگنی چاہیے نا، لا الہ الا اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیری نفی تیرا اس بات، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا بولے نا، بولے نا، لا الہ الا اللہ، کہیں لا الا اللہ، لا الہ، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا
الہ الا اللہ لا غیروں سے تو مانگ نبی غیروں سے تو مانگ نبی. حضرت زرداری صاحب سے یہ جھگڑا ہے. ہم کہتے ہیں کہ غیرت کرو، شرم کرو، حیا کرو، یہودیوں سے بھیک نہ مانگو. زرداری یہودیوں سے لیتا ہے اور ہمارے والے اس سے لیتے ہیں. خدا کی قسم یہ ہمارے حکمران جتنے امریکہ سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے ڈریں تو وقت کے ولی بن جائیں. جو باتھ روم جاتے ہیں پھر بھی اپنے باپ اوباما سے پوچھ کے پھر جاتے ہیں. موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹس آف امریکہ. غیروں سے تو مانگ نبی کوئی نہیں ہے اس کا شریک. غیروں سے تو مانگ نبی کوئی نہیں ہے اس کا شریک. سب منگتا ہے وہ داتا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا. چھٹ رہی ہو جب دنیا دور ہو گھر والے. چھٹ رہی ہو جب دنیا دور ہو گھر والے. لب پر ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا. اب یوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہاں مدینہ منورہ والا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ ساتھ دیں گے؟ کون کون سے ساتھی انشاءاللہ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا ہم جہاں پر خلافت راشدہ والا نظام نافذ کریں گے. سارے کہیں انشاءاللہ. حضرت 1400 برس گزر گئے، 15ویں صدی چل رہی ہے. اللہ تمہیں مدینے لے جائے. خدا کی قسم اب بھی وہ انوارات نظر آ رہے ہیں. کہیں نا سبحان اللہ. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. جن کی محبت ہے میرے آقا سے، سبحان اللہ، محبت سے، آقا کے دیوانے پروانے مستانے محبت سے کہیں سبحان اللہ. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. گلوں کا تو ہے کیا کہنا، وہاں کے خار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. جن غاروں میں رکھے تھے قدم محبوب مدنی نے. غار کا ذکر قرآن میں بھی، اور یہ افغانستان میں ابھی تک غاروں والے ڈر گئے یا مر گئے؟ بولے بولے بولے، سارے کہیں سبحان اللہ. میں سلام کرتا ہوں مجاہدین افغانستان. یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت پوری دنیا نے پوری قوت استعمال کی، ان کو مٹا نہیں سکے، اور آج تک افغانستان کی غاروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. غار والے، قرآن میں ایک پوری سورت غار والوں کے بارے میں ہے. غار والوں، سورہ کہف. یار سبحان اللہ میں سستی ہو گئی. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں آپ کی جان چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. مجھے جانا ہے، لمبا سفر کرنا ہے. محبت سے بیٹھے ہو سب کہو سبحان اللہ. اور غار کا تذکرہ میرے رب نے بھی کیا. الا تنصروه فقد نصره اللہ
إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لگتا ہے کہ یہ قیامت کے دن جنت کے گیٹ پہ سب سے پہلے پہنچا ہوگا اور نعرے لگاتا ہوگا اور آپ کا استقبال کرتا ہوگا وہ میرے صدیق اکبر کہیں سبحان اللہ قرین محمد معین محمد یمین محمد یسار محمد نگہدار مہر و سپاہ محمد قرین محمد معین محمد یمین محمد یسار محمد نگہدار مہر و سپاہ محمد ابو بکر صدیق دین محمد یہ وہی صدیق اکبر ہیں جس نے آقا کی اپیل پہ گھر میں جھاڑو پھیرا تھا اور جب میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے اور اللہ کے نام پر کیا لے کے آئے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا آقا آپ کا حکم ہو اس کے بعد بھی کچھ چھوڑ کے آؤں پھر ابو بکر کو حیف نہ ہو صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا آواز سننا چاہتا ہوں صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا کہ بحر دین بے دھڑک سب نے مال و در دیا کسی نے ثلث گھر دیا کسی نے نصف زر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس کا در دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس کا در دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا کہنا سبحان اللہ وہ میرے صدیق اکبر جن کے بارے میں میرے آقا فرمایا کرتے تھے ما صب اللہ فی صدری وقت صببتہ فی صدری ابی بکر میرے آقا نے فرمایا جو رب نے میرے سینے میں ڈالا میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں ڈالا میرے آقا فرمایا کرتے تھے من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابن ابی قحافہ بزرگ کیا کہتے ہیں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مارو بزرگ کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مارو اللہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے اور ہو میں اتنا کمال پیدا کر اتنا کمال پیدا کر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشک بنے تب کام چلے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشک بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر میرے آقا فرمایا کرتے تھے ساقی کوثر شافع محشر بلند و بالا قدر رحمت کے سمندر
میرے آقا فرمایا کرتے تھے من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابن ابی قحافہ، جس کا جی چاہے میں ایسے بندے کی زیارت کروں جس نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے۔ میرے آقا فرماتے تھے اس کو چاہیے کہ میرے ابو بکر کا چہرہ دیکھ لے۔